ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. سر آپ بحیثیت استاد ایک طویل عرصے خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. وہ ان نوجوانوں کو جو بالکل ہم کہیں گے نا ابھی ابتدائی عمر سے آتے ہیں ایف ایس سی کے بعد وہاں سے لے کر میڈیکل کی ایک پختہ عمر ہوتے ہوتے پھر آپ کے آگے شاگرد. سر یہ ہر نوجوان پاکستان کی محبت میں سرشار ہوتا ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی بڑی قوم جو ہے وہ آہستہ آہستہ جب نکلتے ہیں اسکول سے ملی جوش و جذبہ ہوتا ہے, وطن پر محبت ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جس طرح سے قوم جو ہے وہ ایک ہجوم کی شکل اختیار کرتی ہے, اور آج ہم 74 سال بعد بھی اتنی ٹیلنٹڈ قوم ہونے کے باوجود ایک قوم کی اور قائد کا جو ویژن تھا اس ویژن کے مطابق آگے نہیں بڑھ پائے ہیں. کیا وجوہات سر آپ کو لگتی ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے یہ جو موضوع ہے نا, اس موضوع کو ہم آبجیکٹیولی پوائنٹ نمبر 1 2 3 4 اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتے. یہ بہت ہی کمپلیکس موضوع ہے, لیکن اس مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکوں. دیکھیے ہمارے نوجوان اس وقت جو کچھ ہیں, ہم ہمیشہ ان کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ قائد کے ویژن کو فالو نہیں کر رہے اور یہ نفسہ نفسی میں اور افراتفری میں ہیں اور ایک قوم نہیں بن سکے. لیکن ان سب کا ذمہ دار میں ہوں اور میری نسل کے لوگ ہیں سارے. ہم نے پچھلے 30-40 سال کے اندر جو 30-40 سال کے اندر جہاں بہت غلطیاں کی ہیں, وہاں جو سب سے بڑی غلطی 30-40 سال میں کی ہے وہ یہ کی ہے کہ میری نسل کے لوگوں نے, اور یا مجھ سے جو تھوڑے سے چھوٹے ہوں گے ان لوگوں نے جن کی اولاد آج کل نوجوان ہے, انہوں نے ہمارے ملک کے ویلیو سسٹم کو بالکل اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ جب وہ پاکستان بنا اور وہ ہندوستان سے یہاں آئے تو جہاں جو قائد اعظم کا ویژن تھا, جو ہمارے لیڈروں کا ویژن تھا, اس کا بہت سگنیفیکنٹ حصہ عام لوگوں کے ویژن کا بھی حصہ تھا. وہ بھی جب یہاں دفتروں میں ملازم تھے تو وہ اپنی جان پر جبر کر کے اور ببول کے کانٹوں کے ساتھ کامن پن کا کام لے کے دفتروں کا کام چلاتے تھے. ان کے دل میں وہی ویژن تھا جو کہ قائد اعظم کا ویژن تھا یا اس جیسا ویژن تھا. لیکن اس کے بعد جو نسل آئی, جس میں مجھ سے پہلے والی نسل اور میری نسل شامل ہے, ہم نے اپنے ویلیو سسٹم کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا. اور وہ یہ کر دیا کہ جس زمانے میں نے ہوش سنبھالا ہے تو معاشرے میں یہ نظر آتا تھا کہ بڑا آدمی وہ ہے کہ جو اقدار میں بڑا ہے, جو ویلیوز میں بڑا ہے, جو ایمانداری میں بڑا ہے, جو سچائی میں بڑا ہے, جو وطن سے محبت میں بڑا ہے. ہمارے سامنے یہ ایسا ہو گیا کہ ہمارا معیار یہ بن گیا کہ ہمارے ملک میں بڑا وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے. اور اس بات ویلیو سسٹم کو ہمیں اپنی آنے والی نسل کے اندر اپنے رول ماڈل کے ساتھ اس طریقے سے انکلکیٹ کر دیا کہ اب جتنی بھی ہماری یوتھ ہے ان سب کا قبلہ یہ وہی بنا ہوا ہے, ایک ویسٹرن کیپٹلسٹ مزاج جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ بڑا ہے. یہی بات آپ کو اسمبلیوں میں نظر آ رہی ہے, یہی بات آپ کو تمام اداروں میں نظر آ رہی ہے, یہی بات تو عام معاشرے میں نظر آ رہی ہے. تو اس لیے یہ تو بہت ہی پریشانی کی بات ہے. اس وقت عمومی طور پر ایز اے معاشرہ ہمارا قبلہ بالکل درست نہیں ہے. ہمیں دوبارہ سے محنت کرنی پڑے گی, اور میں اتنے سالوں کی محنت کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو لوگ 40 سال کے 50 سال کے ہیں شاید ان کو بدلنے کے لیے بہت شدید محنت کرنی پڑے گی, مگر جو آنے والی نسل ہے اس پر محنت کرنی ہوگی. میں نے عمران خان صاحب سے جب انہوں نے پچھلے دنوں ایک میٹنگ میں مجھے بھی بالکل بلایا تھا تو میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ پیرنٹنگ کو, یعنی جو پوٹینشیل پیرنٹس ہیں, وہ بچیاں جو 9ویں 10ویں میں میٹرک میں ایف ایس سی میں ایف اے میں پڑھتی ہیں, اور وہ نوجوان جو کالج میں پڑھتے ہیں, ان پر محنت کی جائے کہ جب وہ ان کو اللہ تعالیٰ اولاد دے تو ان کا قبلہ کیسے درست کرنا ہے. تو لہٰذا میں پتہ نہیں آپ کے سوال کا صحیح جواب دے سکا ہوں کہ نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایمرجنسی کے طور پر اپنے کیریکولم کے اندر, اپنے ملک کے مزاج کے اندر, حکومت کو اپنی پریورٹی کے طور کے اوپر پیرنٹنگ سکھانے کو ایک نیشنل ایمرجنسی کے طور پر نافذ کرنا پڑے گا, تاکہ جو نئی آنے والی نسل ہے, جو بچے اسکولوں میں ہیں, جو بچے ابھی پیدا ہونے ہیں, ان کے قبلے کو درست کر سکیں. جو ہم مجھ سے کم عمر کے لوگ ہیں, معاف کیجئے گا, مجموعی طور پر ہمارا قبلہ بہت ہی دوسری طرف چلا گیا ہے, 180 ڈگری ڈیفرنٹ چلا گیا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, بڑی ایک اہم پوائنٹ ہے کہ یہ قومیں اسی طرح سے بنائی جاتی ہیں اور اس کے لیے پوری ایک جدوجہد ہے, پوری ایک نسل ہے, اس کی تیاری ہے. لیکن بہرحال
جو 70 سال میں بہت سے چیزیں ہیں، سوال ہوتے ہیں، لیکن بہت سی اچھی چیزیں بھی اس ملک کے جو ہے وہ ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے بہت زیادہ کام بھی کیا ہے. لیکن بحیثیت مجموعی جو ہم بات کر رہے ہیں، ہمیں ان ارد گرد کی قوموں کی طرف دیکھنا اور اپنے آپ میں دیکھنا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں نشاندہی، وہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے. ڈاکٹر ناصرہ جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناصرہ جاوید اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بڑا قریب سے آپ لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جب جدوجہد آزادی پاکستان اور اس کے بعد خاص طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اس ملک میں جیسے تیزی کے ساتھ جو تبدیلیاں آئیں، پھر صورتحال اتنی بری ہوئی کہ ہم آدھا ملک بھی گوا بیٹھے. اور جو اقبال کا وہ خواب ہے، جو قائد کا وہ ویژن ہے اور اس کی عملی شکل ہے آج پاکستان. لیکن پاکستان میں ہم انتظار آج بھی کرتے ہیں کہ جو قائد کے افکار ہیں، جو قائد کی فکر ہے، جو قائد کی جدوجہد ہے، اس کے جھلک جو ہے وہ آہستہ آہستہ ماند پڑتی جا رہی ہے، چاہے وہ ریاست کے اندر نظام کی ہو یا معاشرے کے اندر وہ ایک مقام کی ہو. کیا وجوہات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سب کو قائد اعظم کی سالگرہ اور کرسمس کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور یہ ایسے مواقع ہیں دونوں جن پہ اوپر ہمیں تجدید عہد کرنی ہے کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے، اور نوجوان 64% آبادی جو ہیں انہی پہ ہمارا انحصار ہے اور دار و مدار ہے کہ وہ اس کو آگے لے جانے میں معاون اور معاون ہوں گے اور کوئی مثبت کام کریں گے. تو یہ آپ نے جو بات کی ماند پڑتی جا رہی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ بہت سی تبدیلیاں پچھلے 74 سال میں آئی ہیں جو مثبت بھی ہیں، اور ہمیں یہ فراموش کبھی نہیں کرنا چاہیے. مثلاً عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی جس وقت قیام پاکستان ہوا ہے، اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ عورتیں ملک کی ترقی میں اور اس کی تعمیر میں ویسے ہی حصہ لیں جیسے انہوں نے تحریک میں لیا. عورتیں جو ہیں انہوں نے اپنے لیے جگہ بنانے کی کوشش بھی کی ہے. بہت ساری ہماری یہاں یونیورسٹیز کھلی ہیں جو پہلے تھے ہی نہیں. میرا خیال ہے AGC نے تو 200 یونیورسٹیز ریکگنائز کی ہوئی ہے، اور ان میں بہت ساری لڑکیاں ہیں. میں ان کے جاتی ہوں اکثر کانوکیشن وغیرہ میں، اور مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ لڑکیاں جو ہیں وہ اسناد بھی سب سے زیادہ لے رہی ہیں اور ان کے درجے بھی سب سے اچھے آ رہے ہیں. لڑکے اگر محنت کریں تو یقیناً وہ بھی کچھ کریں گے. اور جو بات ابھی ہو رہی تھی پیرنٹنگ کی، یقیناً یہ بات درست ہے کہ ماں باپ کی توجہ بچوں پہ اس طرح نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے. اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچوں کی بہتات. اور جب میں کسی سے یہ بات کروں تو وہ کہتے ہیں جی بچے تو ساڑی باوا بڑھیں گے، کسی کے بازو نہیں بنیں گے بچے. جب بوڑھے ہو جائیں گے نا، یہ ماں باپ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، تو اس وقت یہ ان کو اولڈ پیپل ہوم میں چھوڑ آئیں گے. اور کہتے ہیں نا، تیاں لے گئے جوائی تے نواں لے گئیاں پوت، تو رہ گیا اتریا اویں ہی اوت دا اوت. کسی بچے نے کبھی کسی کا ساتھ ایسے نہیں دینا جب تک آپ تھوڑے بچے پیدا کریں اور ان کو توجہ دیں ان کی تربیت میں. اور ماؤں کو بھی میرا خیال ہے موقع کم اس لیے ملتا ہے کہ بہت ساری مائیں جو ہیں وہ گھر سے باہر اب کوئی نہ کوئی پیشہ ورانہ صلاحیت حاصل کر کے تو نکلی ہوئی ہیں، کیونکہ معیار زندگی کو اچھے سطور پہ برقرار رکھنے کے لیے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ ماں باپ دونوں جب تک کام نہ کریں تو گزارا نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں ان کی طرف عدم توجہ کی وجہ سے چائلڈ ابیوز اور یہ زینب الرٹ وغیرہ اسی وجہ سے تو ہوا ہے. اور اگر بچے ایک دو ہوں، ان کو صحیح توجہ ملے تو یقیناً بہتر ہوگا. سب سے بڑا میرا پیغام قائد اعظم کی سالگرہ پہ یہی ہے، بچے دو تے سکھ ہزار. ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے، اس سے زیادہ ہونے ہی نہیں چاہیے. پھر ان کا حشر جو ہوتا ہے وہی حشر ماں باپ کا ہوتا ہے بڑھاپے میں. تو یہ مان بڑھنے والی بات میں ایسے نہیں کہوں گی، کیونکہ یہ ٹھیک ہے. قائد اعظم نے ہمیں کہا تھا 3 چیزوں سے بہت آپ چکنے رہیں، نیپوٹزم، برائبری اینڈ کرپشن. اور یہ تینوں جابری اینڈ کرپشن، مطلب ہے کہ اقربا پروری نہ ہو. اور یہاں یہ جو ہے کہ ایک نسل سے دوسری نسل، وہ ہے کہ پدرم سلطان بود، میرا باپ وزیر اعظم تھا اس لیے میں نے بننا ہے. کوئی وزیر اعظم ہی کا کس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ ان کو سب کو پرے کرے. کوئی کہتا ہے کہ جی میرا باپ میری ماں شہید تھے، تو ہوں کیا ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے. نہ قرآن میں یہ کوئی حوالہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ اس لیے جوانی نہیں پروان چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ مثال دینا چاہتے تھے کہ یہ جو ہے نیپوٹزم اور یہ پشت در پشت جو ہے یہ قیادت کسی کے حصے کی نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.